الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظیم. ماشاء اللہ، سلامت رہیے. ملک کے معروف قاری جناب قاری محمد فرحان نقشبندی صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو میں 1445 ہجری سن 2024 کی رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کے اس حسین سے موقع پر اور مغفرت کے عشرے کی بس جاتی جاتی ساعتوں میں خوش آمدید کہتا ہوں. ایک تصور مانتے ہیں ناظرین، ذرا ویژولائز کیجئے، اور ویژولائز اس طرح سے کیجئے کہ محشر کا میدان ہے اور صورتحال یہ ہے کہ ہم تمام انسان جو ہیں وہ اللہ کے حضور حاضر ہیں. ایک نفسی کا عالم ہے، ہر ایک کو اپنی پڑی ہے صاحب، ہر ایک اپنی پریشانی کے اندر مبتلا ہے.
ہر ایک اس سوچ میں ہے کہ کب کس کا حساب شروع ہوگا اور حساب کیسے ہوگا اور حساب کیسے دیا جائے گا. یعنی 50,000 برس کا ایک دن ہے، 50,000 برس کا. اکتا جائیں گے لوگ، تھک جائیں گے لوگ. گناہ گاروں کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک، ان کے گھٹنے تک، ان کے کان کی لو تک آ رہا ہوگا. یہ عالم ہوگا، ایک عجیب کیفیت ہوگی. ماں جو ہے وہ بیٹے کو نہیں پہچانے گی ضرور، کام نہیں آئے گی. ٹھیک ہے تو میرا بیٹا تھا، آج مجھے بھی اپنی فکر لگی ہے. باپ جو حلال حرام سب کچھ کر لیتا ہے اپنی اولاد کے لیے، ایسے ہی ہوتا ہے نا. فیوچر بنا کے چلا جاؤں، زندگی بنا کے چلا جاؤں، بعد میں خود درے کھا رہا ہوتا ہے قبر کے اندر، کیونکہ وہ تو پیچھے چھوڑ کے گیا وہ عذاب بنا ہوا ہے. تو وہ بھی کام نہیں آئے، کوئی کام نہیں آئے گا. ایون جو بیوی بڑا سرتاج کرتی ہوئی آگے پیچھے گھوم رہی ہوتی ہے شوہر کے، وہ بھی جو ہے وہ ہاتھ اٹھا لے گی. آج میرے بھی ہاتھ اوپر ہوئے ہوئے کیونکہ مجھے اپنی فکر لگی ہوئی ہے. اور جو شوہر ہے وہ بھی بیچارہ جو اپنا سیاہ سفید اپنی بیوی کے لیے کرتا ہے، جولری چاہیے تو لے آتا ہے، جوتے چاہیے تو لے آتا ہے، صحیح غلط جو کچھ کرنا ہے جی بس اس کی ارمانوں کو پورا کرتا ہے. آج بھی وہ بھی کسی ارمان کو پورا نہیں کر پائے گا. تو ایک تصور ہے اہل علم معشر کے درمیان کہ کوئی کسی کے کام اس وقت نہیں آئے گا. یہ ذرا ایک اپنے تصور ایک ذہن میں باندھ لیجئے. اب آئیے، اب ذرا ویژولائز کیجئے کہ ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، اور میں حدیث پاک کا کرکس آپ کو بتلا رہا ہوں، اس کا مفہوم بتلا رہا ہوں. ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، اور اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ یعنی ایک طرف ذہن میں رکھیے سب حساب کتاب کے لیے منتظر ہیں، اور منادی اچانک ایک اعلان کرے گا کہ جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں چلا جائے. یہ پہلی اناؤنسمنٹ ہے. پھر اس کے بعد دوبارہ ایک اناؤنسمنٹ ہونی ہے، اور یہی سیم ورڈز ریپیٹ ہونے ہیں کہ جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں چلا جائے. اب ذہن میں رکھیے تمام لوگ جو ہیں وہ پریشان حال بیٹھے ہوئے، ایک نفسی کا عالم ہے، اور سب پسینے میں شرابور ہیں. عجیب صورتحال ہوئی ہے کہ بس کسی طرح سے وقت گزر جائے اور ہم اس عذاب سے جو ہے وہ باہر نکل آئیں. 2 مرتبہ اناؤنسمنٹ خاص لوگوں کے لیے ہو رہی ہے کہ جن کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھیں اور جنت میں چلے جائیں. اب سوال اٹھے گا کہ وہ کون ہیں، یعنی جن کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. بھئی ذرا امیجن تو کیجئے اس بات کو. مطلب مثال کے طور پہ بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، میرا اجر کسی کے ذمہ ہو، انسان کا اجر انسان کے ذمہ ہے، اس کا اجر میرے ذمہ ہو، انسان کا اجر انسان کے ذمہ ہے. انسان کی ایک سرٹن لمٹ ہے، اپنی کیپیسٹی کے مطابق جو ہے وہ اس کو ریوارڈ دے سکتا ہے، اس کو ریٹرن دے سکتا ہے. جسٹ امیجن جس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا اجر اس کو عطا کرے گا جس کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو سوال ہوگا کہ وہ کون ہے بھئی بتائیے تو صحیح کہ جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم ہے. منادی کیا پکارے گا معلوم ہے؟ منادی پکار کے کہے گا وہ لوگ جو لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے ہیں، ان کا اجر اللہ کے ذمہ کرم ہے. اب ہوگا یہ کہ تیسری اناؤنسمنٹ ہوگی، اور تیسری اناؤنسمنٹ اس طرح ہوگی کہ جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں چلا جائے. یعنی تیسری بار اسی بات کو ریپیٹ کیا جائے گا. روایتیں بتاتی ہیں کہ ہزاروں لوگ اکٹھے کھڑے ہوں گے، اور بلا حساب و کتاب، بلا حساب، کوئی ان کی اسسمنٹ نہیں ہوگی، کوئی ان کے، میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، پیپرز چیک نہیں ہوں گے، کوئی ان کو ایگزامینیشن ہال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کتنے اٹیمپٹ کیے، کتنے مارکس لیے، کیا مارکس تھے، کیا نہیں تھے، کچھ نہیں. بلا حساب و کتاب ان کے اوپر مہر لگائی جائے گی اور ان کو داخل جنت کر دیا جائے گا. یہ جو معاملہ ہے نا صاحب معاف کرنے کا، اس بات کو ذرا سمجھ لیجیے. آج ہماری زندگی کی سب سے بڑی انزائٹی یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر بنیادی طور پہ کدورتیں پال کے بیٹھے ہوئے ہیں، نفرتیں پال کے بیٹھے ہوئے ہیں، دشمنیاں پال کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارا دل کسی کے لیے صاف ہوتا ہی نہیں ہے الا ماشاء اللہ. لیکن صورتحال یہ ہوتی ہے کہ آپ میجورٹی کیسز میں دیکھ لیجئے ہم اپنے دل کو مصفہ کرتے نہیں. زبان سے تو کہہ دیتے ہیں میں نے تجھے معاف کر دیا، زبان سے تو کہہ دیتے ہیں کہ میرا دل تیرے لیے صاف ہو گیا، زبان سے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نے بھلا دیا، لیکن اندر ہی اندر جو ہے نا ایک لاوا ہمارے پکڑا ہوتا ہے، اندر ہی اندر پکڑا، ہم اس کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے. یعنی ہم زبانی طور پہ تو اس کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے سب کچھ بھلا دیا، ڈسکارڈ کر دیا، ڈیلیٹ کر دیا، لیکن آپ اپنی میموریز سے، اپنے میموری کارڈ سے اس کو ڈیلیٹ نہیں کرتے، اس کو ڈسکارڈ نہیں کرتے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ ایک بلا وجہ کی انزائٹی کے اندر مبتلا رہتے ہیں. چلے جی آغاز کرتے ہیں. منیرہ آپ سے کیا بنا رہی ہیں آج، کیا خبریں بتائیے؟
جی آج کی جو ریسیپی آج بنا رہی ہوں پیزا پراٹھا اور ساتھ میں پیزا پراٹھا؟ جی پیزا پراٹھا، واہ. ساتھ میں سویٹ اینڈ ساور چکن ہوگا. آپ اس کو روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں. میں ساتھ میں وائٹ رائس ہے جس کو مسالہ رائس بناؤں گی تھوڑا سا. اور ساتھ میں جو ڈیزرٹ میں ہے وہ ہے اورنج شارٹس. وہ ملک بیس جیلیٹن بیس اس کی کریم بیسس کی بنے گی بیس, اور ساتھ میں اورنج جوس کے ساتھ اس کو میں فلیور دوں گی. آپ کوئی سے بھی فلیور لے سکتے ہیں. تو سب سے پہلے جو پیزا پراٹھا ہے اس کے لیے آپ پراٹھا جو ہوگا اس کو آپ رول کر کے بھی بنا سکتے ہیں, پاکٹ سپائس بھی بنا سکتے ہیں, پورا رول کر کے بنا سکتے ہیں. آپ کیسے بنا رہی ہیں؟ میں اس کو بند کر کے بناؤں گی تاکہ ایزیلی آپ اس کو کھا سکیں. اچھا, کیونکہ پورا ہوگا تو پھر وہ ظاہر پراٹھا تھوڑی سی اس کی بیس تھوڑی باکس پراٹھا بنا رہی ہیں؟ مطلب پراٹھے کو نا اس کو کور کر کے منی پاکٹ سائز بنا دوں گی. پاکٹ سائز بنا رہی ہیں تو وہ پھر آپ ایزیلی پکڑ جیب میں رکھ سکتے ہیں اس کو؟ نہیں, آپ کھا سکتے ہیں پکڑ کے, آپ کے ہاتھ میں آ سکتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو چکن بون لیس چاہیے ہوگا, جس کے لیے یہ میں نے اس کے لیے میرینیٹ بھی کرنا ہے. اور اس کے لیے آپ کو شملہ مرچ, پیاز, آلیوز, چیڈر چیز, موزریلا چیز, ساتھ میں کیپسیکم, یہ چیزیں چاہیے ہوں گی. ساتھ میں اس کی جو پاستا ساس یا پیزا ساس جو ہوم بیس آپ بنا کے ٹماٹر پیوری سے وہ ہوگی, اور پراٹھا ہوگا. اور اس کو آپ جو فلیور دیں گے کراش چلی ہوگا, لال مرچ اور ساتھ میں کالی مرچ, ان سب کو مکس کر کے اس کو آپ بنا لیں. اگر آپ اس کو تندوری مسالے بنا سکتے ہیں, ٹکا مسالے بنا سکتے ہیں, اس میں بنا سکتے ہیں. جتنی توجہ سے سمینہ آپا سن رہی نا آپ کو آپ کو اندازہ نہیں ہے جتنی توجہ وہ بس وہ کہہ رہی ہے جلدی افطار آ جائے. بالکل افطاری کا ویٹ کر رہی ہوں, پانی آ رہا ہے. جی اس کے ساتھ اس کو ہم بنا کے کوک کر کے رکھ لوں گی. جو اس کا میرینیشن ہوگی چکن کی, اس کو آپ نے ہلکا سا اسٹر فرائی کرنا ہے چنکس بنا کے, تاکہ اس کے اندر چھوٹے سی جو پراٹھے میں آپ کریں گے تو ایزیلی ہو جائے. اور جو سیکنڈ ہے ہماری شفاق اور ظالم ہے آپ یہ دیکھیے, میں نے شفاق کا ورڈ یوز کیا. آپ کو ذرا سا بھی خوف نہیں آ رہا اللہ کا کہ آپ روزے کی حالت میں ایسی ایسی چیزیں میں بتلا رہی ہیں؟ دیکھیں آپ یہ دیکھیں, میں تو بنا رہی ہوں, میں تو بنا کے آپ کو پیش کروں گی. ابھی بھی تو دیکھیں نا, آپ یہ دیکھیے اس وقت روزہ اپنے عروج پر ہے اور آپ ایسی ایسی چیزیں بتلا رہی ہیں. اسی کا نام تو صبر ہے. اچھا جی, سویٹ اینڈ ساور چکن کے لیے ساس کے لیے چینی لیں گے, براؤن شوگر, سرکہ اور ساتھ میں سویا ساس. یہ چکن کو لگا کے میں رکھ دوں گی. یہ میں نے اس کو میرینیٹ کر کے رکھا ہوا ہے, جس میں کراش چلی, لہسن کا جو ہے پانی وہ ہے, ساتھ میں سویا ساس, چلی ساس اور وورسٹرشائر ساس. اس کو میرینیٹ کر کے میں رکھ دیے تاکہ ہاف اینڈ ہاف اس کا فلیور اچھی طرح آ جائے گا. پھر اس کو میں اسٹر فرائی کروں گی, اور اس میں کیچپ اور پھر آپ یخنی ڈال کے آپ اس کی ساس بنا سکتے ہیں. اور یہ بہت ہی کوئک سی ریسیپی ہے, ضروری نہیں کہ آپ گریوی کے ساتھ ہی بنائیں. یہ چھوٹی جھٹپٹ ریسیپی ہے کہ تاکہ ایزیلی جو لوگ آج سنڈے ہے تو اس کو انجوائے کر کے بنا سکتے ہیں. یہ کوئک سی ہماری جو ریسیپی یہ ہے اس کی سویٹ اینڈ ساور چکن کی, جس کو ہم فلیور دیں گے پائن ایپل کی چٹنی. مزہ آئے گا نا. دوسری جو ہماری تھرڈ ریسیپی ہے اورنج شارٹس, اس میں دودھ لیں گے 1 کلو اورنج. یہ اورنج شارٹس, اس کا نام اورنج شارٹس. جی, اس میں ہم اورنج کے تھوڑے سے شارٹس دیں گے نا. آپ کنو کے شارٹس لگاتی ہیں, کیا کریں گے؟ شارٹس لگاتے ہیں. جیلیٹن پاؤڈر, اورنج جوس, فریش کریم اور چینی. اس کے لیے جو ملک ہے اس کو میں بوائل کر رہی ہوں, پھر اس میں جیلیٹن پاؤڈر ایڈ کروں گی. جیلیٹن پاؤڈر کے لیے ضروری ہے کہ جیسے کہ ہمارے پاس پاؤڈر پڑا ہوا ہے, اس کو پانی میں پہلے ہم مکس کریں گے, ڈیزولو کریں گے, اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے. ایز اس میں نہیں ڈال دیں گے ورنہ اس سے گٹلی بن جائے گی. پھر اس کو جب ڈیزولو کریں گے ہلکا سا گاڑھا ہوگا, پھر اس میں کریم ایڈ کریں گے, اور اس کے بعد جب ٹھنڈا سا ہو جائے گا پھر ہم اس کو اس کی گارنش. پرانے وقتوں میں جو امائیں ہوتی تھی نا, آسان الفاظ میں کہ کسٹرڈ بنا رہے ہیں بچہ. نہیں کسٹرڈ نہیں, کسٹرڈ پاؤڈر کسٹرڈ بنا رہے ہیں تمہارے لیے, وہ آسان میرا بچہ کسٹرڈ بنا رہے ہیں تمہارے لیے شام میں. اورنج شارٹس کیوں ایسا؟ یہی تو ویریشنز ہیں, یہی تو نیو ریسیپیز ہے کہ آپ دیکھیں بیس تو سیم وہی ہوتی ہے, صرف اس کی انوویشنز ہوتی ہے کہ آپ اس کو کیسے طریقے سے بنا سکتے ہیں. تو اس کو تھوڑا سا ڈفرینٹ طریقے سے بنائیں کہ اورنج چیز کا فلیور ہے, آپ اس کو اس طریقے سے بنا سکتے ہیں. مفتی صاحب آغاز کیجئے. سب سے پہلے آج کا موضوع بڑا اس اعتبار سے انٹرسٹنگ ہے کہ ہم لاکھ باتیں کرتے رہیں, لاکھ کہتے رہیں. بات یہ ہے کہ اتنے جو ہے نا وہ ملبے ہمارے اس وقت سمجھ لیں وجود کے اندر پڑے ہوئے, ہمارے دل کے اندر پڑے ہوئے سب کے لیے, اور وہ جو ملبے پڑے ہوئے اس کے نیچے ہم نے اپنے آپ کو خود دھسا دیا ہے کہ معاف کرنے کو کسی کو تیار نہیں. پہلے تو قرآن پاک سے ذرا آغاز کیجئے, یہ عفو درگزر ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب, آج سیاسی اعتبار سے گھریلو زندگی میں اور تمام شعبہ زندگی میں جس قدر کھچاؤ آ چکا ہے, یہ جو موضوع ہے یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے گھول کے پلانا چاہیے سب کو. بہت صحیح کہا. اور اس کی ایک ایک جزی, ایک باریک سے باریک بات بھی یاد ہونی چاہیے. قرآن مجید میں اگر آپ صرف اس لحاظ سے اس تناظر میں اسٹڈی کرتے ہیں نا کہ عفو درگزر کے حوالے سے اللہ کتنا پسند کرتا ہے, تو حیرت کی بھی حیرت ہو جاتی ہے.
کہ اللہ کو یہ کتنا پسند ہے۔ اب میں چند ایک آیات پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کو جو اپنا شاہکار قدرت قرار دیا، واہ، تو اپنے حبیب کی شخصیت کو اللہ خود بیان کر رہا ہے کہ میرے حبیب کی شخصیت کیسے میں نے بنائی ہے۔ اللہ 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 فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ نے اپنی خاص مہربانی سے لِنْتَ لَهُمْ، اپنے حبیب کو نرم دل حلم والا بنایا۔ آئے آئے سبحان وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر میرے حبیب سخت مزاج ہوتے، غصے والے ہوتے، بات بات پر ناراض ہو جانے والے ہوتے، تو یہ جتنا ہجوم عاشقاں ان کے پاس لگا رہتا ہے یہ نہ ہوتا۔ پھر فرمایا اس کے بعد فَاعْفُ عَنْهُمْ، لہٰذا میرے محبوب آپ کے متعلقہ لوگوں میں سے جس سے غلطی سرزد ہو جائے آپ اسے معاف کر دیں۔ آئے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آگے چلیے سورہ شورى میں آئیے۔ اب عام لوگوں کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 40 میں جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، اگر کوئی زیادتی کر لے، ٹھیک ہے، کوئی ظلم کر لے، اس سے انتقام بھی لینا ہے تو صرف اتنا ہی لو جتنی اس نے زیادتی کی ہے۔ اللہ اکبر، اس سے زیادہ اگر کرو گے تو تمہاری زیادتی کہلائے گی۔ اللہ اکبر۔ لیکن سنو، ہاں، فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، زیادتی کے باوجود اگر تم نے کر دیا معاف اور پھر ظرف بڑا کر کے صلح کر لی تو تمہارا اجر میں نے بڑا خاص تیار کیا ہوا، اللہ وہ اکبر، میں تمہیں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اسی سے ایک آیت آگے چھوڑ کر اللہ پھر فرماتا ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جس نے صبر کر لیا اور پھر معاف بھی کر دیا، اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے یہ بڑی ہمت والا کام ہے، آئے ہائے ہائے یہ عام آدمی نہیں کر سکتا۔ یہ ہمت اصل والے جو- اتنا بڑا دل چاہیے، بڑا دل چاہیے۔ صرف ایک جملہ کہوں گا، بات ختم۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ نے جن بندوں کی تعریف کی اور جنہیں اپنا قرار دیا، اپنا قرار دیا ہے، ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا وہ بندہ جو غصہ پی جائے، معاف کر دے، اللہ ان سے پیار کرتا ہے۔ کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ، کیا بات۔ اب ذرا علامہ صاحب قرآن پاک کا ایک بڑا، قرآن پاک میں تو جا بجا مطلب ظاہر افوا در گزر بڑا اس پہ اللہ تعالیٰ نے فوکس کیا ہے۔ احادیث اس کے بارے میں بڑی تواتر سے ملتی ہیں، کچھ مختصراً ذرا اس کے بارے میں بتلائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب، رسالت مآب علیہ السلام کی پوری حیات طیبہ جو ہے نا، وہ عفو درگزر سے جو ہے وہ عبارت ہے۔ آپ دیکھیے کہ اعلان نبوت یا اظہار نبوت سے پہلے کی حیات آپ دیکھ لیجئے اور بعد کی حیات دیکھ لیجئے، قدم قدم پر آپ کی ذات سے عفو درگزر کے جو ہے وہ سوتے پھوٹ رہے ہیں۔ اگر آپ فتح مکہ کی طرف چلیں اور اس کو غور سے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے ایسے ایسے لوگوں کو معاف کر دیا جن کے لیے معافی کا کوئی تصور بھی نہیں ہونا چاہیے، سوال ہی نہیں۔ جتنے صفاق لوگ تھے۔ آپ یہ دیکھیے کہ بیت اللہ کا دروازہ کھلتا تھا پیر اور جمعرات کو، اور رسالت مآب علیہ السلام تشریف لائے اندر جانے کے لیے تو عثمان بن طلحہ نے آپ کو اندر نہیں جانے دیا، آئے ہائے، فرمایا آپ اندر نہیں جا سکتے۔ فرمایا عثمان بن طلحہ میں واپس تو جا رہا ہوں، لیکن اتنی بات بتاتا جب ایک دن ایسا بھی آئے گا چابی ہمارے پاس ہوگی، ہم جسے چاہیں گے ہم دیں گے، جسے چاہیں گے دیں گے۔ اب دیکھیے اتنی تکلیف دی عثمان بن طلحہ نے، لیکن جب مکہ فتح ہوا تو آپ دیکھیے آپ سے تقاضا کیا گیا کہ جی چابی ہمیں دے دیں، بیت اللہ کا جو متولی شپ ہمیں دے دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، چابی عثمان بن طلحہ کو ملے گی، اور فرمایا عثمان بن طلحہ یہ چابی آپ رکھیں گے اور قیامت تک یہ چابی آپ کے پاس رہے گی، اور آج بھی ان کے پاس، آج بھی ان کے پاس، ان کے خاندان ان کے کے پاس خاندان ہے۔ کے پاس۔ اور فرمایا جو آپ سے چابی واپس لے گا وہ ظالم ہوگا، اس کو آپ نے ظالم قرار دیا۔ ہند بنت عتبہ کو آپ دیکھ لیں، سیدہ شہداء امیر حمزہ کو دیکھیے، انہوں نے کلیجہ چبایا آپ کا، کتنا ظلم و ستم کیا، اور مقام ابتہا پر وہ کس طرح چھپ کے اور خواتین کی لائن میں آ رہی تھی اور چہرے پر دبیز نقاب ڈال رکھا تھا۔ تو وہ آئی قریب آئیں تو فرمایا ہند میری بات یاد رکھنا، آپ کے چہرے کا دبیز غلاف ہم سے آپ کی شناخت نہیں چھین سکتا۔ تو اسے نقاب الٹ دیا، عرض کی یا رسول اللہ کہ میرے درد کا بھی درما ہو جائے۔ فرمایا جو ہم نے آپ کو معاف کیا۔ اللہ، اب دیکھیے آپ کے چچا اتنی آپ کو محبت تھی کہ آپ نے 70 تکبیرات جنازے کی آپ پر ادا فرمائیں۔
سر اتنی محبت تھی، لیکن پھر آپ دیکھیے آپ نے کس طرح درگزر فرمایا، اور قدم قدم پر درگزر فرمایا. حبار بن اسود کو دیکھ لیجیے نا، حبار بن اسود کو دیکھ لیجیے، زینب سلام اللہ علیہا، مطلب بالکل، لیکن کو بھی معاف کر دیا. اور واشی بن حرب کو دیکھ لیجیے، اللہ ان کو تو مطلب محافظ ختم نبوت بنا دیا. تو میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو معافی کے قابل بھی نہیں تھے، لیکن آپ نے معاف کر کے آنے والی اپنی امت کو بتا دیا کہ درگزر کیسے کرنا ہے. رسالت امام صاحب تشریف لے جا رہے تھے تو ایک شخص اپنے غلام کو مار رہا تھا، آپ پیچھے کھڑے فرمائے میری بات یاد رکھو، جتنا قدرت تمہیں اس پر ہے مارنے پر، اللہ تم سے زیادہ تم پر قادر ہے. یہ بات ذہن میں رکھنا. اور پھر آپ نے کہا یا رسول اللہ میں نے اس کو آزاد کیا، فرمایا اس کا یہی حق تھا اور اس کا کفارہ تھا کہ تم نے اس کو آزاد کر دیا، اب اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین ظاہر گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے، بڑی کمال گفتگو اس وقت ہو رہی ہے، اور یہ موضوع اس کو ایزی مت لیجیے گا، بڑا کمال موضوع ہے. سمینہ آپا موجود ہیں. سمینہ آپا یہ بتائیے، یہ جو ہمارے پہلے تو آپ کا شکریہ، ظاہر ہے آپ تشریف لائیں اور وقت نکالا آپ نے. اتنی کجی پیدا ہو گئی ہے آج معاشرے کے اندر، خاص طور پہ جو سیاسی حوالے سے ایک دوسرے کو معاف ہی نہیں کرتے. کیوں معاف نہیں کرتے؟ کیا وجہ کیا ہے؟ اندر کی کوئی بات ہو خبر دینا. سب سے پہلے تو جنید آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں، بہت بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں بلایا، اور میں آپ کو اپنا شہزادہ بھائی مانتی ہوں کیونکہ جتنے میرے فیملی میں جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں آپ کو پتہ ہے، تو بچے جتنے مستفید ہو رہے ہیں نا آپ سے اور مفتی صاحب کی باتوں سے، کیونکہ آپ قرآن شریف کا حوالہ دے کر حقائق پہ مبنی بات اور اتنے خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں کہ وہ جیسے ایزیلی پک نہیں بچے کر لیتے ہیں. الحمدللہ. کیونکہ میرے جیسی خاتون بالکل آسان لفظوں میں اس کو کوئی بات کریں تو میرے پلے پڑتی ہے، مشکل باتیں مجھے سمجھ نہیں آتی. تو میں اتنی آپ سے، میں اپنی اگر پرسنل مثال دوں تو میں نے آپ سے بہت فائدہ لیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، آپ میرے شہزادے بھائی ہیں. ارے تھینک یو یہ میرے لیے ایک ریوارڈ ہے. بہت شکریہ. اور مفتی صاحب تو میں ان کو بھائی جان کہتی ہوں، اب میں آن ایئر ہوں تو مفتی صاحب کہنا پڑ رہا ہے. یہ میں تو ان کو اتنی عزت دیتی ہوں، میں بڑے آسان لفظوں میں یہ دین کی تشریح کرتے ہیں کہ جو سمجھ آ جائے. اصل میں بات یہ ہے کہ لوگوں کے پلے پڑے بات. ماشاءاللہ بڑا میٹھا انداز ہے ان کا، بڑا میٹھا انداز ہے. اور دوسرا جو آپ کا ٹاپک ہے معاف کر دینا، میں آپ کے پروگرام میں آج وعدہ کر کے جاتی ہوں کہ خان صاحب کو اور چودھری پرویز الہی صاحب کو باہر نکال دیں، ہم کچھ نہیں کہیں گے، ہم معاف کر دیں گے. تو یہ عفو درگزر ادھر سے ہی شروع ہو جاتا ہے. ہم نے کوئی بدلہ نہیں لینا، ہم کہہ رہے ہیں کہ عوام چاہ رہی ہے باہر آنا ان کا، تو آپ ہم پہ رحم کر دیں. حکومت کو کہہ مطلب آپ نے اسٹارٹ بھی وہاں سے لیا ہے، 160 سے لیا ہے، اب میں اسپیڈ پیچھے کہاں کروں مجھے سمجھ نہیں آ رہا. تو چلیں اب سیاست سے ہٹ کے اگر آپ بات کہیں تو نہیں، ویسے ایک بات ہے ہمارے عمومی طور پہ رویہ جو ہو چکا ہے معاشرے میں کہ یہ جو اتنا پتہ نہیں کیا وجہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ دل تنگ ہو گئے، کیا ہو گیا. ہم یہ کہتے ہیں جی چھوڑیں گے نہیں، قبر تک پہنچا کے چھوڑیں گے، اور قبر میں بھی یہ کہ بعد میں پوچھتے ہیں کہ بھائی نکلا تو نہیں ہے باہر، دیکھ لو ذرا، آواز تو نہیں آ رہی، مطلب وہاں تک پہنچاتے ہیں. بالکل. آپ نے دیکھیں یہ ابھی تھوڑے دن پہلے ایک واقعہ ہوا ہے، وہ گوال منڈی میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ دشمنی اتنی تھی کہ معافی نہیں دے رہے تھے کہ ان کے تیسری چوتھی نسل بھی ختم ہوئی. بالاش ٹیپو کی میں میر بالاش ٹیپو جو ہے، دیکھیں وہ چھوٹا بچہ، میں اس کو جانتی ہوں، میرے فیملی ٹرمز ہیں ان سے، ان کی والدہ سے. تو اتنا ظلم کی انتہا کر دی کہ بھئی اگر اس کے باپ دادا نے کوئی کیا ہی تھا تمہارے ساتھ، جس نے مرڈرر ہے جو، تو اس کا بدلہ تم نے ان کے نواز سے پوتے سے لیا ہے، جو چوتھی نسل چل رہی ہے ان سے وہ بدلہ لیا. وہ آپ کے والی بات کہ وہ لسی رڑکتے ہیں، چھوڑنا نہیں ہے، بدلہ لے کے رکھنا. تو کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ کے حضور بھی اس کی نہ آخرت میں اس کو سکون ہے. میرا نہیں خیال کہ جو جس نے مروایا وہ چین کی نیند سوتا ہو. تو بھائی جان نے اور جو قاری صاحب نے ابھی باتیں مفتی صاحب نے بتائی ہیں، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہیں کہ معاف کر دینا، درگزر کر دینا کی زیادہ فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پر ہوتی ہیں، پر لوگوں میں نالج ہونی چاہیے، اس کی تربیت ایسی ہونی چاہیے. بالکل صحیح ہے. ان کی تربیت ہی نہیں ہے. اچھا مجھے حیرت ہوتی ہے ویسے، اگین بات پھر وہیں آ جاتی ہے، ذرا اس بات کو پھر ہم سم اپ کر لیتے ہیں. مطلب اسمبلی میں اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، بڑے سو کالڈ ایجوکیٹڈ بیٹھے ہیں،
اور بڑی بڑی ڈگریز مطلب ان کے پاس ہوتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, سینٹ میں بیٹھے ہیں, صوبائی اسمبلیز میں بیٹھے ہیں, قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں, کیا فراٹے دار انگریزی بول رہے ہوتے ہیں, کیا ان کے اٹائر ہوتے ہیں, کیا ان کے سوٹ بوٹ ہوتے ہیں, لیکن دل ان کے جو ہے نا وہ غلاظت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اس اعتبار سے کہ وہ بخشنے کو تیار نہیں. بالکل جنید, آپ یہ کیا بات ہے؟ میں تو لائیو دیکھتی ہوں, اس کا حصہ ہوں, میں دیکھتی ہوں یہ سب کچھ. میں وہی بات کہوں گی کہ ایک ان پڑھ ہوتا ہے, ایک جاہل ہوتا ہے. ان پڑھ, میری دادی اللہ بخشے کہتی تھی کہ جاہل جو ہے نا وہ اس کی مثال نہ دینا کبھی بھی, اس کے ساتھ بحث بھی نہ کرنا. ان پڑھ کو اتنا برا نہ آپ کہیں, صرف اس کو نالج وہ والی جاہل والی نہیں ہونی چاہیے. تو میں ان لوگوں کو پڑھا لکھا جاہل کہتی ہوں جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلیوں میں, بالکل درگزر نہیں کرتے. اسپیشلی جو خواتین ہیں ان کے ساتھ ایسا ناروا رویہ ان کا کہ میں آپ کو کیا ایکسپلین کروں کہ یہ سیاسی باتیں ہو جائیں گی کر دینا. اور میں تو حصہ ہوں اس چیز کا. جو الفاظ مجھے سننے کو ملے ہیں, جو میری کولیگز کو سننے کو ملے, میں سٹینڈ لیتی تھی, میں کھڑی ہو جاتی تھی. لیکن ان دا اینڈ پھر وہی کہ ہماری تربیت ایسی ہوئی ہے کہ ہم ایسے مردوں کو میں معاف کر دیتی تھی. اچھا وہ بات ہے کہ ہم نے سیاسی کلچر اب یہ بنا دیا ہے, معاف نہ کرنا, یہ سیاسی کلچر ہمارا بن گیا ہے. لیکن جو وہاں پہ کچھ ایسے لوگ ہوتے تھے کہ جو معاف نہیں کرتے. وہ آپ کا جو یہ پروگرام ہے بالکل اس سے ریلیٹ کر رہا ہے, جو حقیقت ہم نے دیکھی ہوئی ایسا ہی ہے نا کہ معافی نہیں دیتے, دل میں رکھنی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ تو ہو گیا اسمبلی کی بات نا, ظاہر ہے یہ تو ہمیں نظر آتا ہے جو آج کل ہو رہا ہے. اور اگین وہی بات ہے کہ یہ بڑھ رہا ہے, کم نہیں ہو رہا, بلکہ یہ نفرتیں آگے جا کے ہم بات کرتے ہیں. مفتی صاحب میں آپ سے یہ سوال ضرور کروں گا کہ وہ جو اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ یہ ہوا ہے کہ وہ جو سیاست نچلی سطح پہ آئی ہے نا, اس میں تو دشمنیاں مزید بڑھ گئی ہیں جو رویوں کی وجہ سے. اس کو آپ پاکٹ میں رکھیے اس کوشچن کو, اس سے آگے جا کے میں آپ سے بات کرتا ہوں. اچھا, اب دوسرا یہ جو ہمارے گھریلو سیاستیں ہیں, یہ بھی ایک بڑا, نہیں چھوڑوں گی اپنی ساس کو, نہیں چھوڑوں گی اپنی بہو کو, اور دونوں ایک مطلب ایک ساس بہو کا اگر معاملہ دیکھیں تو ایک ایسا لگتا ہے جیسے وہ ہندوستان پاکستان کا معاملہ ہے, محاذ کھلے میں باقاعدہ, بارڈر کے اس طرف بھی فائرنگ, بارڈر کے اس طرف بھی فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے. کیا یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ لیکن میرے خیال میں کہ میں آپ کہہ لیں کہ فارچونیٹلی بہت خوش قسمت لوگوں میں ہوں کہ مجھے یہ رشتہ بہت پیارا ملا. اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت نصیب کرے. میری ساس بہت اعلیٰ خاتون تھی, بہت کمال خاتون تھی, اور ہمارا بہت پیارا رشتہ تھا. اور مجھے لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے آگے جتنا مجھے سکون رہا ان کے جانے کے بعد بھی, کیونکہ وہ میری ایک پوزیشن بنا گئی. اب اس میں جتنے بھی رشتے ہیں, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, بالکل پوزیشن بنانا اور پوزیشن کو ختم کر دینا, یہ دو مسائل ہی ہوتے ہیں گھر کے اندر. بالکل. اب انہوں نے اپنی یہ میری پوزیشن لے لے گی اور میں اس کی پوزیشن لے لوں. انہوں نے اپنی زندگی میں یہ چیز سب میں کلیئر کر دی تھی کہ جو عریج کا فیصلہ ہوگا وہ میرا ہوگا. اور وہ اپنے بیٹے کو بھی, وہ مجھے اپنے بیٹے پہ فوقیت دیتی تھی, اپنے بیٹے کو کہتی تھی کہ ہاں تم غلط ہو, یہ ٹھیک ہے. بہت سمجھدار خاتون تھی وہ ویسے. اب اس کے بعد جب وہ چلی گئی اس دنیا سے تو جو میرے دیور اور نند ہیں وہ ان کی بہت عمر چھوٹی تھی. اب ظاہر ہے کہ جو رشتہ انہوں نے میرے ساتھ رکھا تھا, جو بنیاد انہوں نے خوبصورت رشتے کی ڈالی تھی, اب وہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میرے اندر نفرت آئے؟ ڈیفینیٹلی وہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ تو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ اتنا خوبصورت جب رشتہ دے کر گئی تو وہ چیز نے کہاں پر اپنا سارا, آپ کہہ لیں کہ ہمارا پیار تھا اتنا زیادہ کہ میں آپ کو شاید اس چیز کو بیان کرنا میرے مشکل ہوگا کہ کوئی میرے ساتھ کھڑا ہو تو یہ بتا بھی نہیں سکتا کہ میرے دیور ہیں, نند ہیں, یہ میرے بچے ہیں. اچھا, وہ اس قدر میری عزت کرتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. ماشاءاللہ. مجھے نہیں پتا کہ کل کو میری اولاد, مجھے لیکن پورا یقین ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ جو جس طرح کے میرے شوہر اپنی ماں کے لیے رہے, مجھے یقین ہے میری اولاد میرے لیے ہوگی, کیونکہ آپ کی اولاد نے وہ کرنا ہے جو آپ کو کرتے دیکھا. ڈیفینیٹلی یہ بڑی اہم بات ہے. ٹھیک ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ساس کو ناکو چنے چبائیں اور ہمارے بیٹے ہمارے کنٹرول میں رہیں, لیکن ساس بھی کبھی بہو تھی, یہ نہیں پتا ہوتا. نہیں بالکل. اور میرے خیال میں دیکھیں دونوں طرف سے ہوتا ہے. اگر آپ کی والدہ نے آپ کو کچھ کہہ دیا, آپ ان سے لڑنے کھڑے ہو جائیں گے. آپ اپنی ساس کے ساتھ وہ سلوک کریں جو آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی بھابھی آپ کی ماں کے ساتھ کرے. ٹھیک, یہ بالکل ایک سادہ سا رول ہے. بلکہ اس کو اور آسان کر لیں, آپ اپنی ساس کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں یہ سوچ کے کریں کہ آپ کی جو بہو آنی ہے وہ آپ کے ساتھ وہ سلوک کرے گی, لیکن جو آپ اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ آپ کی ساس کو ڈیلیور کریں. جی میں یہ کہنا چاہوں گی ساس بہو کا معاملہ شروع کر دیں. نہیں, ایسے جیسے عریج ہیں, جیسے میں ہوں, یہ ہم لوگ تھوڑے ہیں, تھوڑے لوگ ہیں جو تعریف کر رہی ہیں اپنی. میجورٹی دیکھیں تو وہاں ساس بہو کی وہی لڑائی جھگڑے چل رہے ہوتی ہے.
وہ سب سے پہلے تو تربیت جو انہوں نے کہا ٹٹ فار ٹیٹ کہ ان کی امی نے ان کو ایسی تربیت کی, انہوں نے اپنی ساس کے ساتھ اچھا رویہ رکھا, ساس نے ان کے ساتھ آگے سے اب یہ اپنی بہو, جیسے میں اپنی مثال دیتی ہوں, میری ساس جو عریج نے کہا ہے سیم اس سے بھی 10 گنا زیادہ اچھی کر دیں ماشاءاللہ, اتنی اچھی گریٹ عورت. میں آج ساس کی تعریف ہوگا دن. ہاں لیکن یہ کم لوگ ہیں. میں مفتی صاحب جو کہنا چاہ رہی ہوں شاید آپ ایکسپلین کر دیں کہ ہم مائنورٹی میں تعریفیں کرنے والی عورتیں ہیں, میجورٹی والی جو ہیں وہ تو ساس بہو کی لڑائی جھگڑے ہی چل رہے ہیں, بدلوں کی آگ, نندوں کو بلا لیتی ہیں مائیں, دشمنی کی آگ, بیٹیوں کو بلا لیں گی کہ آگ نہیں چھوڑوں گی. میں نے حلقے میں ایسے ایسے سین دیکھے ہیں جب میں الیکشن کے دنوں میں موو کرتی تھی, تو وہ ساس بہو نے, اور میں جیلوں کی جب میں مشیر رہی ہوں تو مفتی صاحب سب سے زیادہ 9C کے کیسز اور اپنی ساسوں کو مرڈر کر کے آئی ہوئی عورتیں ساسوں کو مرڈر کر کے آئی ہیں. یقین کیجئے جیلوں میں ریکارڈ موجود ہیں, میں جیلوں میں وزٹ کرتی تھی تو میں گھر آ کے روتی تھی. 9C کے کیسز کیا مرڈر کے ہوتے ہیں؟ 9C ہوتا ہے منشیات, 2 کلو سے زیادہ, 2 کلو سے زیادہ منشیات وہ عورتیں وہ لے کے جاتی تھیں اور گھروں میں آ کے لڑائیاں ہونی. منشیات کبھی ساس کو پلاتی تھی؟ نہیں, منشیات وہ بتا رہی ہیں کہ وہ الگ کیسز تھے. اچھا, وہ بڑی تعداد تھی. عورتیں جو ہیں ان کے اوپر ایک منشیات اور ایک ساس کو مارنے والے میجورٹی کیسز ہوتے تھے. یہ جو کیا ہے, یہ نفسیاتی مسئلہ ہے مفتی صاحب؟ یہ سائیکائٹرسٹ اسی لیے جیل میں ہم نے رکھا تھا. یہ نفسیاتی مسئلہ بتلا رہی ہیں, کیا ہے یہ نفسیاتی مسئلہ بھی ہے, اور جو ہمارے وہ گھرانے جن میں بچیوں کی تعلیم اور تربیت پر توجہ نہیں ہے جی, اور پھر ان کے والدین کے جھگڑے لڑائیاں جس ماحول میں وہ خود پلی بڑھی, وہ فرسٹریشن, یہ کوئی ایک وجہ ہم مخصوص نہیں کر سکتے. یہ کئی عوامل ہیں جو بندے کو اتنا بڑا قدم اٹھانے پر ابھارتے ہیں. امیزنگ. لیکن اب فکر انگیز بات یہ ہے کہ ہمیں اس ٹینشن کے ماحول میں اپنی بچیوں کو, خاص طور پر جو ماں باپ بچیوں کو بھیجتے ہیں, انہیں تربیت ایسی دینی چاہیے کہ بیٹی آج کے بعد وہ تمہاری ماں ہے. جس طرح تم مجھے برداشت کرتی تھی میری ڈانٹ ڈپٹ کو, اسی طرح تم نے اب ساس کو ماں کا درجہ دے کے اسے برداشت کرنا ہے. تعلیم تو بہت اچھی لیکن ہوتا نہیں ہے, ہوتا نہیں ہے بس اصل پرابلم ہے. ہوتا نہیں. اس کو پریکٹیکلی لانے کے لیے ہمیں بہت بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے اس پہ. مطلب وہ لاشعوری طور پہ ساس بھی انسیکیور ہو جاتی ہے, آ رہی ہے دیکھو اب قبضہ کر لے گی میرے بیٹے کے اوپر. اچھا, وہاں وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں جا رہی ہوں, اب یہ جو بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے اس کا پتہ صاف کیسے کرنا ہے. لیکن آپ جن گھروں میں جس طرح ہم لوگ ہیں, آپ ہمارا سکون دیکھیں نا, اور ہمیں انجوائے کرتے آپس میں ایک دوسرے رشتوں کے ساتھ دیکھیں, تو میں کہتی ہوں ایسی عورتیں پچھتائیں گی کہ انہوں نے یہ دشمنیاں پالی کی. نہیں, ابھی بات کرتا ہوں میں, یہ تو بڑا زبردست آپ بتا رہی ہیں. جی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے غلطیاں صرف بہو کی طرف سے ہی نہیں ہوتی, بلکہ بعض ساسیں بھی بڑی غصے کی تیز ہوتی ہیں. بات بات پر تنقید, بچیوں کو فریج کھولنے کی اجازت نہیں, بچی اپنی مرضی سے کھانا نہیں پکا سکتی, اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتی, اس پر پابندیاں ایسی غیر ضروری لگائی گئی ہیں. پھر اس کے شوہر کو یعنی اپنے بیٹے کے کان بھرتے رہنا, تو اس کے لیے جتنا آپ تنگ ماحول کریں گے, اس کو اس کا گلا گھونٹ کے رکھیں گے, تو الٹیمیٹلی آ کر جب اس کا غصہ پھٹے گا تو کچھ نہ کچھ تو برا ہونا ہی ہے. سو دونوں طرف سے بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے, اور اس میں جو سب سے زیادہ دانائی کی ضرورت ہے وہ مرد کو ہے کہ وہ دونوں رشتوں کو کیسے بیلنس کرتا ہے. جی منیرہ. جی, یہ جو تھا سویٹ میں بناتی جس میں ملک کو میں نے بوائل کر کے جیلیٹن ایڈ کر دیا, اس میں نے کریم ایڈ کی ہے جو کہ میں نے آل پر کریم ایڈ کی ہے. آل پر کریم 100% ڈیری کریم ہے. آل پر ڈیری کریم آسانی سے بریڈ پر بھی لگا کر آپ کھا سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ نان کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہیں. آلٹریٹ ڈیری کریم تھک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ چاہیں تو اس کو آپ ہانڈی میں بھی ڈال کے کوئی آپ گریوی سی بھی بنا سکتے ہیں. آپ کے ساتھ ساتھ اس کو دیکھیں کہ جو آل پر ڈیری کریم ہے چکن کڑاہی میں بھی استعمال ہوتا ہے, اور آپ اس کو مزے مزے کی بہت ساری اس کے ساتھ ریسیپیز ایڈ کر سکتے ہیں. میں نے اس کو میٹھے میں ایڈ کی ہے اور اس کو تھوڑا گاڑھا کر لی ہے, اور باقی اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی تھکنس کتنی اچھی ہے کہ اس کی پوری کی پوری اس میں فلیور آ چکا ہوا ہے. جی, تو آل پرپز ڈیری کریم بہترین ایک آل پرپز کریم ہے جو کہ کھانے میں استعمال
کی جا سکتی ہے. بالکل. تو آپ کا یہ کسٹرڈ تیار ہو رہا ہے. جی کسٹرڈ نہیں, یہ ڈیزرٹ ہے جو کہ میں بنا رہی ہوں. آپ کسٹرڈ بھی کہہ سکتے ہیں, کسٹرڈ بھی کہہ سکتے ہیں. بچے کہتے ہیں نا پیار ممی کسٹرڈ بنا. جی بالکل یہ کسٹرڈ ہی بن رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا چکن سویٹ اینڈ سالٹ چکن تھا وہ بھی میں دکھا سکتی ہوں کہ یہ آپ دیکھ لیں. اس کی جو کیچپ اور اس کے ساتھ جو فلیور آ گیا اس کا بالکل ریڈ کلر کا ہے, کیونکہ اس میں جو پیوری میں نے ایڈ کی ہے اور ساتھ میں اس میں پائن ایپل کا جو فلیور دی ہے اسے بالکل ریڈ ہے. اس میں پیاز وغیرہ کے ساتھ گریوی نہیں بنائی, اس کا فلیور ٹومیٹو پیوری اور ساتھ میں پائن ایپل کے چنکس کے ساتھ جو جوس میں نے ایڈ کیا ہے اس کے ساتھ ہے. جب آپ کو رائس کے ساتھ کھائیں گے یا روٹی کے ساتھ کھائیں گے تو بہت اچھا ایک ڈفرنٹ سائز کا فلیور آئے گا. واہ واہ, ٹھیک ہو گیا. آئیے مفتی صاحب, وہ جو پاکٹ میں سوال تھا اس کو نکالیے باہر. میں نے نکال وہ لیا. سوال یہ تھا, یہ جو مطلب لیڈرز نے اوپر اتنی کجی پیدا کی ہے, نفرتوں کی, اناد کی, بغض کی, ایک دوسرے کو معاف نہ کرنا, اس کا جو منفی افیکٹ ہوا وہ یہ ہوا کہ ایک عام آدمی, عام گلی محلے کا آدمی جو ہے وہ ایک دوسرے کی جان کا دشمن ہو گیا. اب سیاسی بینرز کی اہمیت بڑی ہو گئی, مذہب پیچھے چلا گیا, نارمز اور ویلیوز جو ہیں وہ بالکل آپ نے سمجھ لیں کہ زمین بوس کر. بتائیے ذرا. اچھا جنید صاحب, میں اس کا جواب لانے سے قبل یہ بھی عرض کر دوں, قائدین اور زعماء اور سیاسی لیڈرز کا باہمی اختلاف اور چپکلش جو گراس روٹ لیول تک آتی ہے, اب یہ اتنی وسیع ہو گئی ہے کہ اب یہ سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے سے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیتی ہے. صرف پاکستانی جو یہاں رہتا ہے وہ ہی نہیں, جو پاکستانی عرب میں رہتا ہے, جو پاکستان یورپ میں رہتا ہے, جو پاکستان امریکہ میں رہتا ہے, وہاں وہ بھی لڑ رہے ہیں آپس, وہاں بھی لڑ رہے ہیں آپس. اب یہ اس کا اتنا خطرناک اثر ہوا ہے. اب مزے کی بات ہے, سب بھلا کر کہ ہم مسلمان ہیں. دین کے اندر بڑا کیٹیگوریکلی سیاسی تفرقہ بھی منع ہے اور دینی تفرقہ بھی منع ہے. وہ فرقہ واریت جو دین میں ہو وہ بھی ممنوع ہے, اور وہ فرقہ واریت جو سیاست میں ہو وہ فرقہ واریت بھی ممنوع ہے. ہمارا ملک بدقسمتی سے ہر قسم کی فرقہ واریت کا ملغوبہ بنا, آماج گاہ بن گیا. یہاں سیاسی فرقہ واریت بھی ہے, مذہبی فرقہ واریت. بالکل ایسا آماج گاہ بن. میں عرض کروں, قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو تھامو اور آپس میں گروہ بندی اور فرقہ واریت کا اور تقسیم کا شکار مت ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بڑے سختی فرمائی ہے. آپ نے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری کو یمن بھیجا, ارشاد فرمایا کہ میری ان باتوں کو آپ نے پیش نظر رکھنا ہے. نمبر 1, لوگوں کو آسانی دینی ہے, تنگی میں نہیں ڈالنا. بالکل ٹھیک ہے. ان کو خوشخبری دینی ہے, متنفر نہیں کرنا. اور تیسری بات فرمائی, آپس میں اختلاف نہیں کرنا. اوکے. اچھا, کچھ لوگ آئے, ابو داؤد کی حدیث ہے, یا رسول اللہ ہم کھانا کھاتے ہیں اور کھا کھا کے تھک جاتے ہیں, سیر نہیں ہوتے. سیر نہیں ہوتے. کیا فارمولا بتایا سرکار نے, واہ واہ واہ. حضور نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم اکٹھے بیٹھ کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کھاتے. جی یا رسول اللہ, ہم ساتھ بیٹھ کے نہیں کھاتے, الگ الگ کھاتے ہیں. فرمایا یہی وجہ ہے تمہارے کھانے میں برکت نہیں ہوتی. اب ساتھ نہ بیٹھنے کی وجہ سے, اس پہ میرا سوال اٹھتا ہے, ساتھ نہ بیٹھنے کی وجہ سے دسترخوان میں بے برکتی ہو جائے تو جو قوم ساتھ نہ بیٹھی ہو اس قوم میں برکت کیسے؟ ساتھ بھی نہ بیٹھی ہو اور ایک دوسرے کا گریبان پکڑا ہو, ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے ہو, ایک دوسرے کو ایسے خوفناک ٹائٹل دے رکھے ہوں جہاں صبح سے شام تک ایک دوسرے کا گریبان پھاڑا جاتا ہو, وہاں کیا برکت ہونی ہے؟ نوش تو نہیں ڈیرا لگانا ہے. اب مجھے ایک اور بات کرنے دیجئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا کہ انصار کے لوگوں نے نعرے لگائے, انصاریوں, یعنی انہوں نے اپنا ایک گروہ بنا لیا کہا انصاریوں, اور جو مہاجرین تھے ان کے لوگوں نے نعرہ لگا مہاجروں. حضور علیہ السلام کے کان میں یہ بات آ گئی, سخت ناراض ہو گئے. اللہ, آپ نے ارشاد فرمایا یہ جاہلیت کا بدبودار نعرہ ہے, خبردار آئندہ کوئی ایسا نعرہ نہ لگائے. یعنی قبائل کا انٹروڈکشن نہیں ہوگا, نو نیور, لسانیت کے حوالے سے کسی قسم کی تقسیم آپ نے قبول نہیں فرمائی.
اللہ نے ہمیں امت واحدہ بنایا ہے, سرکار نے ایک امت بنایا ہے, کسی کو اجازت نہیں تقسیم کرے. جبکہ اسٹیبلش آئی ڈی مہاجروں کی ہے, اسٹیبلش آئی ڈی انصاریوں کی ہے, لیکن اس کے باوجود سرکار نے اسلام نعرہ لگانے سے منع فرمایا کہ اس شناخت کے پیش نظر آپ ایک دوسرے کو تقسیم کر لیں. ہمارے آج کے اب کیا ہے جی, یہاں تو ایک تو دیکھیں بڑی معذرت سے کہتا ہوں, یہاں پاکستان میں 3600 برادریاں ہیں, ہر برادری نے اپنی ایک سوسائٹی الگ اپنی شناخت کی بنا لی ہے. یہ ملک کو کہاں سے کہاں تقسیم کر نہیں, اس کا نقصان یہ ہے, اس کا نقصان یہ, ایک برادری شادی دوسری برادری میں نہیں کرتے, اپنی برادری میں رشتہ دے کر پڑھی لکھی خوبصورت بچی کو ایک کم عقل جاہل کے ساتھ بیاہ دیں گے, باہر رشتہ نہیں کریں گے, اس کی زندگی تباہ کر دیں گے. باہر اچھا رشتہ موجود ہے وہ نہیں کریں گے. کیوں بھائی؟ اللہ رسول نے جب یہ پابندی نہیں رکھی, آپ ہوتے کون ہیں یہ پابندی لگانے والے اور اپنی بچیوں کی زندگیوں سے کھیلنے والے؟ سندھی مہاجر پٹھان بلوچ پنجابی کی جو تقسیم ہے, صوبائی تقسیم, اسی طرح لسانی تقسیم, اسی طرح کسی یہ جو ذات پات کی تقسیم ہے, قبائلی تقسیم ہے, ہر قسم کی تقسیم ممنوع ہے. اور یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں, یہ جو سیاسی تقسیم ہے نا, یہ اس وقت ہمارے ملک کو سب سے زیادہ ڈیمیج کر رہی ہے. ختم کر دیا ہے سر. گلی میں اب اتفاق نہیں رہا, ایسا ہی محلے میں اتفاق نہیں رہا, سکول میں اتفاق نہیں رہا, اجازت دیں مجھے, تمہیں گھروں میں اتفاق نہیں رہا. بات میں آگے بڑھاتا ہوں. اب میں پہلے بھی کہا تھا, حضرات تفنن کہا تھا, لیکن حقیقت ہے بات, اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اگر بھائی وہ آپ کے یہاں بیٹی ہے, کوئی دیکھنے آنا چاہتے ہیں, پہلے یہ بتاؤ کس پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے, اس کا تو نہیں ہے, اس کا ہے تو نہیں بھیجنا. مطلب اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ بچی کا رشتہ نہیں دینا اس چکر میں کہ جی وہ اس سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے جو ہمارے مخالف ہے. جب تک وہ سیاسی اعتبار سے ہمارے نظریے سے مطابقت نہیں رکھتا ہوگا, ہم اپنی بیٹی نہیں بیائیں گے. یہ صورتحال ہو گئی ہے. وہ جو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, وہ چیز ختم ہو گئی. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اور اس میں بات وہی ہے کہ عفو درگزر, معاف کرنا. بتائیے ذرا اس بارے میں. دیکھیے, میں اس سے تھوڑا ایک قدم آگے جاتا ہوں. میں اس وقت بڑا حیران ہوا جب میں نماز کی پہلی صف میں تھا اور امام صاحب نے پیچھے مڑ کے دیکھا, فرمایا پیپلز پارٹی والے پیچھے ہو جائیں, نون لیگ والے آگے آ جائیں. ہاں مزنگ چونگی میں میں پریشان ہو گیا اور میں سمجھ نہیں ہے کہ بات کی کیا. مطلب اس کا مطلب پھر تو جنازہ نکل گیا. اور جنید صاحب اس سے آگے بڑھی آپ, جیسا کون سی مسجد کی بات بتا رہے ہیں؟ کہ مزنگ چونگی میں ایک مسجد ہے, اور امام صاحب نے جب اقامت ہو گئی تو پیچھے دیکھا مڑ کے, واللہ علم میں تو راہ جاتے نماز پڑھنے کے لیے رکا تھا, اور انہوں نے کہا جی پیپلز والے پیچھے ہو جائیں اور نون لیگ والے آگے آ جائیں. اور میں پریشان, مجھے سمجھ نہیں میں کیا کروں. اب اس امام کے پیچھے نماز کیسے ہو؟ میں تو سوال یہ اٹھانا چاہ رہا ہوں. متعصب, یعنی جس امام کی پولیٹیکل ایفیلیشن اس طرح کی ہو, اس امام کے پیچھے نماز کیسے ہوگی؟ نہیں, اس کا اب نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جو سیاسی تقسیم ہے اب یہ مسلح اور مسلح تک بھی پہنچ گئی. صرف سوشل میڈیا تک نہیں ہے, مساجد میں بھی آ گئی. اور اس میں جو خطرناک بات ہے آپا کہ وہ امام صاحب وہ کتنے انفلوئنسڈ ہوں گے ذہنی طور پہ, کہ مطلب وہ اپنی نماز کو اسٹیک پہ لگا رہے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں, یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نون لیگ کی پیپلز پارٹی کی قیادت کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں. جی میں عرض کرتا ہوں نا, یہ تھوڑا اور آگے بڑھی ہوئی تو مدارس کے اندر جو صورتحال ہے وہ, میں تو ظاہر ہے ان مراحل سے گزرتا رہتا ہوں, مدارس میں بھی طلباء نے اپنی اپنی شناخت اور پہچان بنا رکھی ہے. اچھا, وہ کیا؟ اور ظاہر ہے جس بھی جس مسلک سے تعلق, اگر سارے ایک ہی مسلک سے ہیں اور جس خان وادے سے یا جس مطلب ان کی آستانے سے جس تعلق ہے, اس آستانے کی ٹوپیاں, اس کی پگڑیاں, مذہبی وابستگی بھی ہے, مذہبی وابستگی جو ہے. اور مجھے اس وقت بڑی شدت سے تکلیف ہوئی, بلکہ وہاں تو یہ حالات تھے مدرسے کے اندر کہ ایک سرائکی گروہ ہے, سرگودے والے ہیں, یہ کشمیری گروہ ہے. پھر میں نے سختی سے ان چیزوں کو کچلا, اور اس کے بعد میں نے سب کو ایک ہی لباس پہنایا, ایک ہی ٹوپی پہنائی. میں کہ بیٹا یہاں کوئی شناخت نہیں ہے. یہ جہالت کے دور کی, جہالت کی, بالکل جہالت کی بات ہے. یونیورسٹیز میں آپ دیکھیں کتنی تنظیمیں بنی ہوتی ہیں, ہر یونیورسٹی میں, ہر یونیورسٹی کے اندر تقسیم ہو گئے. اس میں جو سب سے زیادہ خطرناک بات ہے نا, جس میں چاہتا ہوں علامہ صاحب بات کیجئے, یہ جو ہمارے یہاں اتنے پاکٹس بن گئے, اتنی پولرائزیشن, سیاسی پولرائزیشن ہمارے یہاں, الگ ہے, مذہبی پولرائزیشن ہمارے یہاں, سماجی پولرائزیشن ہمارے یہاں, فیملیز میں, اور یہ لسانیت کے نام پر پولرائزیشن ہمارے ہیں. یعنی ہم اتنی پولرائز سوسائٹی ہو چکے ہیں ہر طرف. اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ سینٹر آف دی اسٹوری کیا ہے, یہ نیوکلیس آف دی اسٹوری کیا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے کو تیار نہیں. اور یہی بات ہے. آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ ایک کلپ آتا ہے کسی ایک مکتبہ فکر کا, اور اس کے بعد 10 کلپ دوسرے مکتبہ فکر کے آ جاتے ہیں, اور ایک انکاؤنٹر شروع ہو جاتا ہے, ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے, اور وہ بات بڑھتی بدتمیزی شروع ہو جاتی ہے سوشل میڈیا پہ. ایسا بدتمیزی شروع
ہو جاتی ہے. اور دیکھیں دین تماشا انہوں نے مذاق بنا دیا, بازیچہ اطفال بنا دیا دین کو انہوں نے, اور عجیب صورتحال ہے, لڑ رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں. رسالت مآب نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کی فرشتے ندا دیں گے اہل فضل کہاں ہیں, تو وہ کچھ گروہ کے اٹھیں گے اور جا کے فرمائیں گے چلو جنت میں چلے جاؤ. انہیں جنت کے دروازے پہ فرشتے روکیں گے, پوچھیں گے ہمیں بتاؤ تو صحیح ایسا کون سا کمال تمہارے اندر تھا کہ تم سیدھے جنت میں بغیر حساب کتاب کے جا رہے ہو. انہوں نے کہا جی ہمارا پہلا تو ہمارا وصف یہ تھا جب ہم پر کوئی ظلم کرتا ظلمنا فصبرنا, جب کوئی ہم پر ظلم کرتا ہم صبر کرتے تھے, کوئی زیادتی کرتا ہم معاف کر دیتے تھے. اور انہوں نے کہا یہ ہماری 2 خوبیاں تھیں اور ہماری کوئی خوبی نہیں تھی, اور اسی وجہ سے ہم جنت میں جا رہے ہیں. بلکہ مجھے وہ حدیث پاک یاد آتی ہے کہ روز قیامت مطلب کوئی ایسی ڈرانے والی بھی حدیث پاک سنائے کہ لوگوں کو ذرا خوف بھی ہے, میں جو معاف نہیں کرتے لوگ. وہاں رسالت مآب سے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ انہیں معاف فرما دے وہ دنیا میں لوگوں کو معاف کیا کرے. پلیز آپ کھول کے بات کریں, آپ بھی اوپن ہے ڈاکٹر صاحب. میری ایک نند بڑی ہے, کوئی سوال بھی کرنا چاہے تو آپ کر سکتی ہیں. میری جوائنٹ فیملی میں آپ کو پتا تو میری ایک نند ناراض ہے تھوڑی سی, تو آپ کی اس بات پہ میں کہہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے. ننی باجی ان کا نام ہے, I love you ننی باجی. اگر آپ ناراض ہیں تو آپ مان جائیں پلیز, اور آپ بہت نمازی پرہیزگار ہیں, اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے. آج کا ٹاپک بھی یہ ہے کہ ہم آپ کے چھوٹے ہیں, اگر ہم سے غلطی وہ بڑی ہیں. اچھا کتنی بڑی ہیں؟ وہ میرے ہسبینڈ سے بھی بڑی ہیں. اچھا ننی باجی مطلب آپ کی کیا ہوئی وہ 60 ایئرس کی. نہیں آپ کا رشتہ کیا ان کے ساتھ؟ نند صاحب کی بڑی بہن. اچھا چھوٹا بھائی, یہ تو دیکھیں بڑا خطرناک رشتہ ہے, لیکن بڑی پیاری ہیں آپ, مجھے پتہ ہے آپ بڑی ہیں. ہم سب آپ کی طرف سے ریکویسٹ کر رہے ہیں, آپ سب ننی باجی کو منائیں کہ وہ مان جائیں رمضان میں. ننی باجی آپ ویسے نہیں, ویسے ننی باجی الفا ویسے ہیں, لیکن ننی باجی آپ نہیں, آپ ہماری بڑی باجی. میری رائے ہے کہ سب سے پہلے آپ ننی کے بجائے بڑی باجی کر, بڑی باجی چلے, ان کو سب ننی پیار سے کہتے ہیں, پیار سے سب ان کو ننی کہتے ہیں نا, لیکن ہے ان کا نام عائشہ. وہ انہوں نے بھائی جان ایم اے کیا ہوا ہے لاہور کالج سے اسلامیات میں, ایم اے اسلامیات. عائشہ کا نام ہے. میں اس پہ ایک حدیث سنانا تھا. ایک تو حضرت ابو ہریرہ سے راوی, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ نے اللہ سے سوال کیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا اللہ تیرا سب سے قریبی کون ہے, معزز کون ہے, معزز کون ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو بدلہ لینے پر قادر ہو پھر بھی معاف کر دے. دوسرے سن لیجئے, حضرت سیدہ ام حبیبہ کے انتقال کا وقت آیا, انہوں نے پیغام بھیجا حضرت عائشہ کو میرے پاس آ جائیں. ام المومنین عائشہ آ گئیں تو حضرت ام حبیبہ ام المومنین ہیں, فرمانے لگیں کہ اے عائشہ آپ اور میں دونوں اللہ کے رسول کی بیویاں ہیں, ہماری آپس میں نوک جھونک بھی ہوتی رہی, میرا وقت آ گیا ہے, آپ مجھے معاف کر دیں. اللہ. سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا میں نے معاف کیا, اللہ آپ سے راضی ہو. سبحان اللہ. پھر انہوں نے تو ام سلمہ کو بلایا, ان سے بھی یہی کہا. یہ تھے ان کے بڑے ظرف. بھائی دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ سب کی سفارش ہونی چاہیے. ننی باجی ہے نا, ننی باجی عائشہ نام ہے آپ کا, سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کی نسبت سے وہ تو معاف کر دیتی تھی, سب کو معاف کر دیتی تھی. ہماری ماں ہے, امت کی ماں ہے, بس انہی کے نام کا صدقہ, انہی کے نام کا واسطہ, انہی کے نام کا وسیلہ, اتنا پیار کرتی ہیں. آئی لو یو کہہ رہی ہیں آپ کو, پھر ایک دفعہ پھر آئی لو یو, آئی لو یو ننی باجی. ہاں ننی باجی معاف کر دیں گے, میں معاف کر دیتے ہیں, دل صاف کر دیں, اتنا پیار کر دیں گے انشاءاللہ, کر دیں گے. بلکہ جس دن کر دیں نا اس دن آپ دونوں پروگرام میں آ جائیں. وہ امریکہ ہوتی ہیں دراصل, بڑی امریکہ ہوتی ہیں, وہ فون پہ بات کر رہی ہیں, ناراض ہوئی ہیں, تو بھائی بھی پریشان ہے. اس وقت وہاں پہ شہری میں چل رہا ہوگا پروگرام. وہ کون سی اسٹیٹ میں ہوتی ہیں؟ وہ پینسلوینیا. ہاں اچھا پینسلوینیا میں ہوتی ہیں. اس کو پینسلوینیا اسٹیٹ ہے, اس کا شہر کون سا, سٹی کون سی ہے؟ فیلاڈیلفیا. کس میں؟ فیلاڈیلفیا. دیکھیں مجھے پتا ہے نا, ہاں فیلاڈیلفیا میں ہے ننی باجی, تو فیلاڈیلفیا میں ہے, تو وہ سن رہی ہے اس وقت, اور انشاءاللہ معاف کر دیں گے. فکر نہیں. اور آپ کی سفارش آ گئی, سفارش ہو گئی, ہم سب کی سفارش ہے ننی باجی, اب آپ مان جائیں. ہمیں پتہ ہے آپ ناراض ہیں, اب آپ مان جائیں اور ہمیں آپ فون کا جواب دیں اور ہم سے بات کریں, عید ملن پارٹی کریں. ہاں تو ایک دفعہ پھر آئی لو یو کہیں.
I love you ننھی باجی. یہ کلپ انہیں بھجوایا جائے. ہاں یہ کلپ ان کو بھجوایا جائے. بالکل صحیح بھائی, ہم سب ان کی سفارش کر رہے ہیں اور سب ننھی باجی آپ کے نعرے لگائیں گے. ہم ننھی باجی آپ مان جائیے. آخری بات میں کر دوں. جی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ عفو یحب العفو. اللہ خود معاف کرنے والا ہے اور جو معاف کرتا ہے اللہ اسے بھی پسند, معافی کو پسند کرتا ہے. اچھا یہ ڈاکٹر صاحب اب ذرا آپ تھوڑا سا یہ بڑا ایک دیکھیں, یہ جو ہماری سوسائٹی کا یہ رنگ ہے, یہی رنگ, اور یہی رنگ ہمیں چاہیے. بالکل ایکچولی بات کیا ہے کہ ہم نے بلا وجہ کجی پیدا کر لی. اب جیسے یہ آگے بڑھی, بہت بڑا جگرا چاہیے ہوتا ہے یہ براہ راست بات کرنا. یہ ان کی بڑائی ہے. میں یقین مانی آپ کی بڑائی کو داد دیتا ہوں. یہ آپ کا دل بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے, اور آپ نے ثابت کیا کہ رشتوں کو اسی طرح نبھایا جاتا ہے. بالکل صحیح. تو یہ بہت زبردست پیغام ہے. تو ذرا ڈاکٹر صاحب اس پہ بات کریں. انہی مطلب فیلنگز کی تو ضرورت ہے آج معاشرے میں کہ معاف کریں. اور میرے خیال میں دیکھیں, آپ جس دل میں رحم نہیں ہے نا وہاں اللہ بھی نہیں رہ سکتا. بے شک. ٹھیک ہے, آپ کو جو چیز اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے وہ کیا آپ کے لیے کر رہا ہے کہ آپ معاف کریں دوسروں کو تاکہ وہ آپ کو معاف کریں. ٹھیک ہے, آپ رشتوں کے اندر جتنا پیار محبت بڑھائیں گے آپ اتنی اپنی زندگی کو خود سکون میں لے آئیں گے. آپ یقین کریں یہ چیز میری اپنی زندگی کے اندر ہے. مجھے کوئی بندہ نہیں ملتا جس کی میں بیٹھ کے چغلی کر سکوں. سیریسلی مطلب ہماری زندگی اتنی پرسکون ہے کہ مطلب ہمیں کبھی اس چیز کا, اور مجھے لگتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ آج مجھے بہت سکون سے نیند آتی ہے, مجھے کسی دوائی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, میں بچوں کی طرح ابھی بھی 12 گھنٹے سو سکتی ہوں. واہ واہ واہ, ویری گڈ. اتنی خوبصورت ہے, ان کی نیند پوری ہوتی ہے. مطلب دیکھیے اب مجھے کوئی فکر, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں جب سو رہی ہوں میرے سے ناراض کوئی نہیں ہے. اچھا یہ انزائٹی کی ایک بڑی بنیادی وجہ انزائٹی کی ہے کہ آپ کے دل کے اندر لوگوں کے لیے نفرتیں پلی ہوئی ہوتی ہیں. کیسے ہو بلا وجہ وہ آپ کو جو ہے نا وہ تو بعد میں تکلیف میں ہوگا. سب سے پہلے تو آپ تکلیف میں, کیونکہ آپ نے پلاننگ کرنی ہے. اس نے ایک دفعہ آپ کو بات کر دی, آپ نے 100 دفعہ سوچا, آپ نے 10 لوگوں کو اور بتایا, وہ بات کیا سے کیا بن جائے گی. ٹھیک ہے, بعض دفعہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز کا آپ جواب دیں. رشتوں میں آپ کو اندھا بھی ہونا پڑتا ہے, گونگا بھی ہونا پڑتا ہے, اور بہرا بھی ہونا پڑتا ہے. بھائی دوبارہ یہ جملہ آتا, کیا خوبصورت, مطلب گونگا بھی ہونا پڑتا ہے, اندھا بھی ہونا پڑتا ہے, بہرا بھی ہونا پڑتا ہے. ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا. وہ تو یہاں اپلائی نہیں ہوگا, لیکن یہ کہ وہ صحیح ہے کہ رشتوں میں آپ کو بہرا بھی ہونا پڑتا ہے, گونگا بھی ہونا پڑتا ہے, اندھا بھی ہونا پڑتا ہے. کیا مطلب اس کا یہ ہے کہ کبھی سنی انسنی کرنی پڑتی ہے, ہر چیز کا جواب, مطلب وہ 2 کانوں کا استعمال آپ کو پراپر کرنا پڑتا ہے نا. بالکل, آپ نے یہاں سے سنیں, یہاں سے نظر انداز کر دیں, کیا فرق پڑتا ہے. عریج بالکل میری جوائنٹ فیملی کی بات کر رہی ہے کہ میں نے جو جوائنٹ فیملی میں سیکھا ہے وہ ٹالرنس, وہ خندہ پیشانی سے معاف کر دینا اور سنی انسنی کر دینا. آئیے ناظرین, آپ کو قصیدہ غوثیہ کی جانب لیے چلتے ہیں. مفتی صاحب موجود ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اجتماعی دعا میں ان کے ساتھ شامل ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم. یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا. سقانی الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي. شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي. مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي. يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا. أنا في حضرة التقرير
نظري بوحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي واشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي كصاني خلعة بطراز عزب وتوجني بتيجان الكمال واطلعني على سر القديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق النار لخمدت والتفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدال يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا مريديهم وطب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال طبولي في السماء والأرض دقت وشوس السعادة قد بدالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد زفالي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال مريدي لا تخواش فإني عزوم قاتل عند القتال أنا الجيلي محيي الدين اسمي وأعلامي على رأس الجبال أنا الحسني والمخضع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبل لي ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین پروردگار عالم قبولیت کی ان گھڑیوں میں تیرے حضور درخواست ہے تمام روزے داروں کے روزے قبول فرما اے میرے مولا سب طاقتوں کا مالک تو ہے اپنے غیبی لشکر بھیج دے اور اپنے چاہنے والے اپنے ماننے والے تجھے پکارنے والے تیرے حضور فریادیں کرنے والے تجھ سے مدد طلب کر رہے ہیں ان کی دستگیری فرما دے اے اللہ پوری قوم میں جو بیمار ہیں سب کو شفا دے دے اے اللہ جو تنگ دست ہیں ان کو کشادہ رزق دے دے جن کے کام نہیں چل رہے میرے مولا ان کے کام چلا دے یا اللہ پوری قوم میں جو ہمارے ساتھ اس وقت دعا میں شریک ہیں جن کے والدین بہن بھائی عزیز رشتہ دار اس دنیا سے جا چکے سب کی قبریں روشن اور درجے بلند فرما خصوصاً ہماری سمینہ باجی صاحبہ کے سسر حاجی محمد حیات صاحب کے درجات بلند فرما میرے مولا ہمارے ملک پر رحم و کرم اور فضل فرما اس زمین سے خزانہ نکال دے ہمارے ملک کی ہوا میں فضا میں برکات بھر دے یا اللہ چاروں اطراف سے برکات کا رخ اس ملک کی طرف کر دے یا اللہ ہم پر جتنے بحران مسلط ہیں سارے بحران ختم کر دے یا اللہ ہمارے اداروں کو اپنی پوری منفعت دکھانے کی توفیق دے اے اللہ ہمارے ملک کو استحکام سلامتی اور سربلندی دے ہماری افواج کی ہمت میں اضافہ فرما ہمارے ملک کو ناقابل تسخیر بنا اور اے اللہ ہمارے ملک کو اتنی عزت دے اتنی بلندی دے کہ اقوام عالم کے فیصلے پاکستان کی ہاں اور نہ میں ہوں میرے مولا خصوصی طور پر التجا ہے پوری قوم میں جو اس وقت دعاؤں میں ہمارے ساتھ شامل ہیں سب کو بچوں اور بچیوں کی طرف سے راحت اور سکون دے دے وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا اور خصوصاً جو روٹھے ہوئے ہیں ناراض ہیں
یا اللہ ان سب کو منا دے، سب کے دل بڑے کر کے ایک دوسرے سے قریب ہونے کی توفیق دے دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔